بہرحال ان کی یہ آواز جب نوجوان ابوالکلام آزاد کے کانوں میں پڑی، ابوالکلام آزاد ان سے 10 برس چھوٹے ہیں علامہ اقبال سے، 1877 کی تاریخ پیدائش علامہ اقبال کی اور 1888 میں جو ہے ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور دلچسپ بات آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ 9 نومبر علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش ہے اور 11 نومبر ابوالکلام آزاد کی ہے، نومبر ہی کے مہینے کی دونوں کی پیدائش، لہذا وہ فرق زیادہ نہیں ہے، ایگزیکٹ 10 سالوں کا فرق ہے۔ تو ابوالکلام آزاد ایک طرف تو ان کی مادری زبان عربی تھی، کیونکہ ان کے والد بڑے عالم دین، مکہ گئے، وہاں شادی کی تو ماں عربی تھی، تو عربی تو انہوں نے گود میں سیکھ لی، اور ان کی تربیت میں شبلی کا بڑا اثر تھا۔ اور علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ چونکہ وہ دونوں اداروں، جو 2 دھاروں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی، دیوبند میں اور علی گڑھ میں، ان دونوں سے ایک طرح سے فیضیاب سے اور درمیانی راہ پر تھے، تو اس حوالے سے بھی ان کی تربیت کے اوپر، ابوالکلام کی تربیت کے اوپر ان کا بڑا اثر رہا۔ مولانا امین احسن اصلاحی یعنی مولانا حمید الدین فرائی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تربیت میں بڑا گہرا اثر ہے۔ تو ابوالکلام آزاد نے اپنے پرجوش انداز میں، پرجوش انداز خطابت کے اندر جو ہے اسی علامہ اقبال کے فکر کو نثر میں بڑا واضح کیا اور اس کو مزین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے اس فکر کو جب انہوں نے حدیث سے پرویا اور پہلی دفعہ یہ حدیث جو ہے وہ سامنے پیش کی اہل علم کے سامنے اور الہلال میں بھی شائع کی، 2 رسالے اس مقصد کے لیے انہوں نے الہلال نکالا، جب اس پر پابندی لگ گئی تو البلاغ، اس کے ذریعے اپنے ان افکار کو جو ہے وہ شائع کیا ہندوستان کے اندر۔ بہرحال پہلی مرتبہ انہوں نے یہ حارث الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بخمس، کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ سارا فکر آئے گا دنیا میں کیسے، یہ اس کا عمل کیسے ہوگا، اس کی تعمیل کیسے ہوگی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان 5 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، کہ جماعت کے ساتھ رہو، بات سنو اور مانو، ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ جہاد کے معنوں سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن ہجرت کے معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کرنا، لیکن یہ ہجرت کا اعلیٰ ترین اور بلند ترین مفہوم ہے۔ ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینے، اب اور کہاں جائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تاجر ما کرہ ربک، جو چیز بھی تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ ہر عادت، ہر رسم، ہر عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دو گے، چاہے وہ سگریٹ ہی چھوڑ دو، تو کیا ہے، یہ اس کام سے تمہاری ہجرت ہو جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا کہ ملک بھی چھوڑنا، خاندان بھی چھوڑنا، عزیز و اقارب بھی چھوڑنا، والدین بھی چھوڑنا، یہ اس کی بلند ترین معراج ہو جائے گی، لیکن یہاں سے تو آغاز کرو۔ تو ابوالکلام آزاد نے 1912 سے لے کر 1920 تک بھرپور انداز میں اس کام میں جٹ گئے، دن رات محنت کی، اپنے مضامین شائع کیے، تقاریر کی، نثر کے ذریعے، اور دعوت جو ہے، گویا علامہ اقبال کا جو فکر تھا اسے دعوت کا رنگ دیا ابوالکلام آزاد نے، اور ایک طرف قرآن سے جڑنے کے لیے دارالارشاد قائم کیا اور دوسری طرف حزب اللہ قائم کی اس کی تعمیل کے لیے۔ لیکن جلد ہی وہ روایت پسند تصور سے جو اس کی شدت سے مخالفت تھی گھبرا گئے۔ جو روایت پسند دین تھا اس نے ان کی شدت سے مخالفت کی، اور اس گھبراہٹ میں انہوں نے کہا کہ اس چیز کا بستر میں بند کر دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد کی خوش نصیبی نہیں تھی، ورنہ اس وقت اگر عمران خان ہوتے تو انہیں کہتے گھبرانا نہیں ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے نا، وہ کہتے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو وہ ابوالکلام کو بھی سمجھاتے کہ آپ گھبرائیں مت، اس کام کو جاری رکھیں، کہ روایت پسندی تو اسی طرح سے مخالفت کرتی ہے۔ اصل میں روایت پسند جو تصور ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں، بلکہ پہلے انبیاء کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟
انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو کہا کہ میں ساری بات تم سے وہی کر رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا. ہرگز مت یہ گمان کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ساقط کرنے آیا. لا آف موزز تم پر اسی طرح جاری و ساری رہے گا. لیکن ہوا کیا؟ وہ لا آف موزز انہوں نے انہی کے اوپر اپلائی کر دیا. روایت پرستی نے انہی کے اوپر کر دیا. اور ایک نبی نے بھی جب اس قوم کو دین کا اصل چہرہ دکھایا تو وہ اتنا اجنبی ہو چکا تھا کہ انہیں اجنبی اتنا لگا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے بس پڑتے اسی شریعت کو استعمال کرتے ہوئے ٹانگنے کی کوشش کی. اپنے طور پر تو کی. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. اصل میں روایت پرستی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اسے اکاموڈیٹ کرنا, اسے سہولت مہیا کرنا تاکہ اسے پرابلم نہ ہو. اس کی زندہ مثال اپنے زمانے میں دیکھ لیں, یا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مچھلیاں پکڑنے سے لے کر آج تک یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے, سود کا نظام ہے دنیا میں جاری ہے. ایک جو احیائی تحریک ہوتی ہے وہ سود کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہتی ہے, لیکن جو روایت پسندی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, اس سود کو کیسے اکاموڈیٹ کرے, بے مرابعہ کے ذریعے کرے, کسی اور طریقے سے کرے, تغافل کے ذریعے سے کرے, قسطوں کے نظام کے ذریعے, کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے. اور وہ اسی انہی اصولوں کے تحت ہوتا ہے. البتہ اس سے دین کی روح جو ہے وہ نکل کھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو تصور تھا روایت پسندی کا تصور, اس کی مخالفت سے گھبرا کر مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کام چھوڑ دیا اور نے کہا کہ میں صرف اب قومی جدوجہد کروں گا. انہوں نے اس دین کے کام کو خراب نہیں کیا, بلکہ کہا یہ کام اصل کرنے کا یہی ہے, لیکن یہ اس وقت فیزیبل نہیں ہے, میں اب قومی جدوجہد میں شریک ہوتا ہوں. اور کانگریس میں چلے گئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا